السلام علیکم. اصل میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ہمارے پاکستان کے کنٹینٹ کریٹر ہے, بڑے مشہور لوگ جانتے بھی ہوں گے, ان کا یہ اسٹائل ہے کہ میں نام بھی لے لیتا ہوں, ان کی پوڈ کاسٹ نام ہے آنیسٹ آور پوڈ کاسٹ. تو وہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر ایسے مائک رکھتے ہیں, ہیلو جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ گیسٹ جو ہوتا ہے نا اس سے بھی پہلے کر رہے ہوتے ہیں, جو کو ہوسٹ ہوتا ہے بیسیکلی ان کے ساتھ. تو خیر, ویلکم ٹو دا ویری اسپیشل ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ سیریز. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی الوی اور الیکس زی کے نام سے بڑے مشہور ہیں. اور مطلب پوئٹری اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ, یعنی کمپیوٹر کی ایک انہوں نے شاپ بھی بنائی تھی, اس میں ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر اس کے بڑے ماسٹر ہیں, انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ڈیری فارم کا بھی کام کرتے ہیں. تو یہ ان کا انٹروڈکشن ہے. اور ساتھ ساتھ پوئٹری کا بھی انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے, اور خود بتائیں گے کہ کس نام سے بنایا ہوا ہے, کیا ہے. اور علی بھائی واٹس اپ, کیا چل رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کیونکہ ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی علی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ بولتے ہیں کہ یار مجھے خود نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں. اس چیز کو آج ایکسپوز کر دیں. مطلب اگر ٹھیک ہے ہم اتنے مشہور لوگ نہیں ہیں, لیکن چلو کچھ دیکھنے والے تو آپ کو جانتے ہوں گے, تو وہ بتا دیں. اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ علی بھائی آج کل کر کیا رہے ہو, تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ میں واقعی کیا کر رہا ہوں, مجھے خود بھی نہیں پتہ. کیونکہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ویسی آج دن تک میری عادت ہے کہ کمپیوٹر یوز کرنا, اور اپنے چینل سے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ ایڈٹ کرنا. اور پھر اس کے بعد ڈیری فارم بنایا ہوا ہے, اور وہاں سے میں نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, سول انجینئرنگ, اور پھر وہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ آ جاتی ہے, اور پھر ڈائریکٹلی آپ دیکھو کہ فارم میں گھس گیا ہوں. تو یہ چیزیں بالکل دونوں ایک دوسرے سے دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں, بالکل مختلف ہیں. تو میں آگے والے کو جواب دیتا ہوں یار مجھے نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہ کبھی میں اگر ایک کو کہتا ہوں کہ یار میں سافٹ ویئر, تو میں وہ بھی پراپرلی نہیں کر رہا ہوں. کہ جیسے مطلب ایک ہی چیز میں گھسا ہوں. اچھا ڈیری فارم ہے تو وہاں پہ کام والے رکھے ہوئے ہیں, تو ڈیری فارم بنایا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے, تو میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام بھی نہیں کر رہا ہوں, کہ بس وہ انجینئرنگ کر کے میں نے تو ٹھیک ہے. لیکن یار یہ بتاؤ کہ لائف روٹین کیا ہے؟ مطلب آج کل ایک تو انفارچونیٹلی ایک فلڈ سے افیکٹڈ ہے ہم لوگ, بہت زیادہ متاثر ہیں. ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کی کامیابی جو یہی ہے, کیونکہ فلڈ افیکٹڈ جتنے بھی ایریا ہیں وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ ان ہے. اب یقین کرو پوری دنیا میں کوئی بھی یہ ایک ایسا ایشو, اب فلڈ کا ایک ایسا ایشو آ گیا کہ پوڈ کاسٹ ہے, اب ولاگ ہے, اس میں آپ کا ذکر کہیں نہ کہیں اس کا ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے بیسیکلی. فی الحال لوگوں کو یہ نہیں بھولنا کہ یہ ختم ہو گیا اور اس کی آفت چلی گئی ہے. ابھی تو جب کہتے ہیں کہ پانی سوکھ رہا ہے تو چیزیں نکل رہی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل اگر باہر کی بات کریں جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں, تو کوئی بھی 100% کبھی بھی اس طرح کی آفت ہے, زلزلہ ہے, خدا نخواستہ ہے, یا فلڈ ہے, تو 100% کوئی کسی بھی ملک کی کوئی بھی گورنمنٹ 100% کسی کو بھی ریکور نہیں کرتی, کسی ایریا کو ریکور نہیں کر سکتی. پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ ان ہوتا ہے. میں ہمیشہ پچھلی دفعہ جب اپنی کمشنر صاحب کی میٹنگ تھی, تو اس میں نے یہی سوال کیا تھا کہ ہر کنٹری کی ایک پالیسی ضرور ہوتی ہے. 50-70-80% وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ یقین کریں علی بھائی 100 سال پہلے سے ہی وہ امیر کنٹری ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن پالیسی تو ضرور ہے نا, وہ ہم بھی بنا سکتے ہیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کمپیئر کر رہے ہو پاکستان کو امریکہ سے. ایسا نہیں ہے. اپنے دائرے میں رہ کے, ان کا دائرہ بڑا ہے, وہ اپنے دائرے میں رہ کے ساری چیزوں کو پالیسی کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جب یہ سیلاب آیا, لوگوں کے گھر بہ گئے, سفید ہستی سے مٹ گئے, اس کے بعد ان کو ریکور, یعنی کہ وہ بعد میں چیزیں آتی رہیں گی, پرائیویٹ سیکٹر ان ہوتا رہے گا, انشورنس کمپنیاں بیچ میں انٹرفیئرنس کرتی رہیں گی, مختلف قسم کی NGOs جو ہے وہ بھی کام کرتی رہیں گی. لیکن بٹ اگین میرا یہ کویشچن ہے کہ جب یہ سارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا, تو اس میں یہ بتائیں کہ ریکور کیسے کیا جائے گا. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ دوبارہ ان کو گھر کس طرح بنا کے دیے جائیں گے, بیسیکلی جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں ان کو گھر کس طرح بنا کے دیے جائیں گے. تو یہ اگین ایک ایشو ہے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا. خیر, آپ کی روٹین لائف کیا ہے؟ صبح کب اٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا روٹین چل رہی ہے؟ میری روٹین یہ ہے کہ صبح کو جیسے اٹھتا ہوں تو اٹھ کے پہلے ایڈیٹنگ پہ بیٹھ جاتا ہوں. مطلب ایڈیٹنگ پہ بیٹھتا ہوں, ایڈیٹنگ کے بعد پھر فارم پہ چکر لگاتا ہوں. فارم کے بعد پھر میں نے ایک وہ بنائی ہوئی ہے, فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے, تو فاؤنڈیشن جاتا ہوں آفس میں, وہاں پہ چکر لگاتا ہوں, وہاں کا کام دیکھتا ہوں. پھر اس کے بعد آتا ہوں فارم پہ, فارم کے بعد پھر آ کے پھر ریسٹ. تو یہ لائف ہے. ہاں بس ایسی
مطلب فی الحال کی گھڑی آپ تو ایسے کہہ رہے ہو ایسے، لیکن میرے لیے بہت ٹف ہے، کیونکہ صبح کو اٹھنا، ایڈمنگ کو ٹائم دینا، پھر فارم پہ چکر لگانا، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بات کا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جتنا ایزی بتاؤ تو اتنا ایزی لگتا ہے، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. تو پھر آفس جانا، آفس سے پھر واپس آ کے یا تو اگر کوئی کام پینڈنگ پڑا ہے تو گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو مطلب مصروفیات ایسی چل رہی ہیں. نہیں یار یہ ٹھیک ہے، سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ ساری جتنی بھی آپ چیزیں بتا رہے ہو نا کہ صبح اٹھتے ہیں، فارم ہے اوبویسلی، فاؤنڈیشن ہے، جو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد پوئٹری ایک الگ سیکٹر ہے، ایک الگ فیلڈ ہے. اس کے لیے اگر آپ کو فریش مائنڈ چاہیے، یہ ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ پوئٹری جتنی بھی ہوتی ہے، پوئٹری ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو فریش مائنڈ چاہیے. اگر یوں تو لوگ جب یہ جو لیریسسٹ ہوتے ہیں یا اس طرح لکھتے ہیں، سٹوریز لکھتے ہیں یا کالمز لکھتے ہیں، تو یہ تو ایسی جگہ پہ جا کے اپنے فارم ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسے آؤٹ ڈور چلے جاتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کے ان کو وہ تھاٹس آتی ہیں، وہ ایک شاعری بناتے ہیں. ان تمام مصروفیات میں یہ چیز کیسے مینٹین کرتے ہو؟ اصل میں یہ چیز بالکل بھی نہیں مانتا کہ مائنڈ کو فریش ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان پوئٹری کرتا ہے نا تو مائنڈ کبھی فریش ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مسلسل آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، جن کو آپ شکل دے رہے ہوتے ہو، الفاظ بنا رہے ہوتے ہو. تو جب بھی کہیں مطلب راستے میں جا رہا ہوں، بائک پہ ہوں، گاڑی میں ہوں یا کہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں اس لائن کو، میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. اور پھر جیسے ہی رات کو گھر آتا ہوں تو تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوں اپنے روم میں، تو اس کو دوبارہ سے سن کے لکھ لیتا ہوں. چینل کا نام کیا؟ انداز بیاں. انداز بیاں. اچھا، چینل کے نام سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ساری پوئٹری یا سیڈ ہوں گی، میکسیمم رومانٹک ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں یہ چیز کہتا ہوں کہ پوئٹری ہوتی ہی سیڈ ہے. جو رومانٹک ہے نا تو وہ الفاظ بھنے ہوئے ہیں. میرے حساب سے وہ شاعری نہیں ہے، وہ ٹرینڈ ہے. وہ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اب میں کوئی بھی فیلڈ میں کسی بھی کام کر رہا ہوتا ہوں، اگر میں اس پہ کبھی جا کے کبھی ایکسپرٹ ہو جاتا ہوں، تو وہ پھر اس کی ایک جرنی میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اس بندے کو دیکھا تھا یہ کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو، وہ میرا آئیکن ہے، وہ میں اس کو مطلب میں اس کا بڑا فین ہوں. میں اس کا کام دیکھتا ہوں، مجھے شوق لگا، میں اس فیلڈ میں آیا کہ یار یہ بندے نے اتنی ترقی کی ہے، پھر میں بھی کام کروں، میں بھی اس فیلڈ میں ہوں، میں بھی اتنی ترقی کروں. شاعری میں کس کو دیکھا تھا، کس کے فین ہو، اور کیسے شوق لگا تھا، کتنی عمر میں پتہ لگا تھا کہ شاعری کرنی ہے یا آگے کیا کرنا ہے؟ مطلب کیا کون ایسا بندہ تھا جس کو آپ نے دیکھا تھا؟ اصل میں شاعری ایسے ہے کہ دادا پر داداؤں سے آ رہی ہے. مطلب میرے دادا بھی، میرے چچا بھی، ابو بھی، تو مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ کو خاندانی ملی ہوئی ہے. تو یہ چیز نا مطلب میں بہت چھوٹا تھا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کے فادر بھی، سوری ٹو انٹرپٹ، آپ کے فادر بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے نا؟ ہاں، وہ بھی شاعری کرتے ہیں. تو مجھے یہاں تک یاد آتا ہے میں 4th کلاس میں تھا، تب میں نے شعر لکھا تھا. اور بس آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھتا گیا آگے، اور مجھے بھی انٹرسٹ بڑھتا گیا. اور ویسے اگر پوچھا جائے کہ مجھے شاعر کون سا اچھا لگتا ہے، تو یار اس ٹائم کا 200 صدی میں جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ جون ایلی ہے. تو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. ان کا انداز بیاں پسند ہے یا ان کی شاعری پسند ہے؟ انداز بیاں تو ان کا مطلب بہت ہی اچھا ہے، لیکن ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے. اور شاعری سے ریلیٹڈ اگر ان کی شاعری پڑھی جائے نا تو وہ پھر تھوڑی سی سوچ سے بالاتر ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان کے منہ سے سنی جائے نا تو واقعی آپ کی بات ہے کہ انداز بیاں ان کا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. بالکل ایک لیول ہے یار، دنیا ان کو مانتی ہے. لیکن بٹ اگین میرا وہ آپ سے اگین یہ سوال ہوگا، آپ شاعر ہیں، اب 100% کوئی کسی کام میں نہیں ہوتا ایکسپرٹ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے سمندر، کمی رہ جاتی ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ بتاؤ علی بھائی کہ کیا لگتا ہے شاعری کا، آپ جو شاعری کرتے ہو، کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں، اب میں شاعری کروں گا تو میرا الگ مائنڈ ہوگا کہ یار میں نے اس میں سکسیزفل ہونا ہے اور میں اس کو آگے لے کے چلوں گا اور میں اس کو پروفیشن میں تبدیل کر دوں گا، پیشن سے پروفیشن میں تبدیل کر دوں گا، میں اس سے انکم جنریٹ کروں گا، یہ میرے لیے ایک سورس آف انکم ہوگا اینڈ یہ میرے لیے. اور پھر ایک اور مائنڈ ہوگا کہ جس میں فیم. لیکن ٹھیک ہے آپ پروفیشن میں چینج کرتے ہو تو فیم بھی آلریڈی مل جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ پیشن صرف پیشن ہے، میرا شوق ہے، میں بے شک کسی بھی ویرانی جگہ میں بیٹھ کے خود سے شاعری خود کو سنا دیتا ہوں اینڈ دیٹس اٹ. ایک یہ ہوتا ہے. آپ کا کیا موڈ ہے؟ شاعری جو ہے نا وہ آپ کو انکم نہیں دیتی. مطلب جو شاعری بہت سے لوگوں کو دیتی ہے. نہیں، میں بالکل نہیں مانتا. نہیں میں یہ مانتا نہیں ہوں. ہاں وہ ویسے نہیں ہے کہ مطلب ایک ہے نا جیسے کہ آپ کی جاب ہے اور آپ کو منتھلی مل رہی ہے سیلری، تو وہ ایسے بالکل نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی بک آ گئی ہے اور وہاں سے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. اب جون ایلیا کو آپ دیکھ لیں، اب اس کے مرنے کے بعد، جون ایلیا کے بعد اس کی شاعری جو ہے اتنی زیادہ عبور پہ آئی ہے. اب جب تک جون ایلیا تھا اس کی شاعری کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو میری سوچ یہ ہے کہ شاعر ہمیشہ مرنے کے بعد نام کماتا ہے.
اچھا ویسے پوئٹری کا سیگمنٹ ہمارا ختم ہو گیا ہے. مجھے پروڈیوسر صاحب میسج کر رہے تھے کہ بھائی اس سے اوپر چلے گئے. خیر اگین مزہ آیا. یہ بتاؤ کہ علی بھائی اس سیگمنٹ کو چینج کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے. اچھا درخواست کا لفظ میں نے ایک اینکر سے سنا تھا. پہلے میں کہتا تھا آپ سے ریکویسٹ ہے, تو درخواست تھوڑا بہت اچھا ہے. پہلے میں کرتا تھا آپ سے التماس ہے, تو اب درخواست ٹھیک ہے. آپ سے درخواست ہے کہ پوئٹری کے سیگمنٹ کو تھوڑا سا چینج کرنے سے, مطلب اب کنورٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنا, ابھی ریسنٹلی جب باہر بیٹھے تھے آپ کا شوٹ چل رہا تھا بیسیکلی, میں نے آپ کے شوٹ میں بھی آپ کو انٹرپٹ کیا ہے, لیکن اس میں آپ ایک شعر سنا رہے تھے, میں بیٹھا وہاں سامنے سن رہا تھا, اور مطلب میں فون پہ لگا ہوا تھا, میرا دھیان آپ کی طرف چلا گیا, اتنا زبردست شعر تھا. وہ شعر کائنڈلی سنا دیں ہمارے آڈینس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. وہ جونیلیا کا ایک شعر ہے, تم جو آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, تم جو آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. مزدے عشرت انجام نہیں پا سکتا, مزدے عشرت انجام نہیں پا سکتا, زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. کیا بات ہے, زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ علی بھائی. یہ بتائیں اب تھوڑا سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا فالوورز ریس. فالوورز کی اس وقت ریس کا جو لیول ہے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا بنا رہا ہے. آپ شاعری بنا رہے ہو, کل کو بیچو گے. بیچنے سے مراد یہ ہے کہ جب سبسکرائبر بڑھیں گے شاعری بکے گی. میں کیا بیچ رہا ہوں, میں ولاگ بیچ رہا ہوں, یا میں انٹرویو بیچ رہا ہوں, یا میں پوڈ کاسٹ بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہاں ضرور آ گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے, لیکن اس دفعہ جب فلڈ آیا تو لوگوں نے, جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں انہوں نے سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں ہمیشہ پچھلے انٹرویوز میں کہتا تھا کہ جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں, یہ باسط بھائی ہمارے بیٹھے ہیں پروڈیوسر, ان سے بھی میں نے بولا تھا کہ جو کنٹینٹ کریٹر ہے نا, تو کسی بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے نا, تو اگر آپ کے 3-4 ملین فالوور ہیں, ہمارے تو نہیں ہیں, جن کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا کریں, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے, اس کی جو ویورشپ ہے, باسط بھائی ایک بندہ ہے, اس کی ویورشپ ہے 18 سے 24 سال کی ایج کے بندے, فالوورز ہیں اس کے 3 ملین, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں وہ یہ نہیں بتا رہا, کسی کوئی سمجھداری کی بات نہیں بتا رہا. اس ایج کے بندے جو 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, جس میں فیملیز ہیں اور 18 سے 24 سال کی کیٹیگری کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, یہ اس کی ویورشپ ہے. اگر وہ کوئی سمجھداری کا ولاگ بنا لیتا ہے بالفرض اس روٹین سے ہٹ کے کہ میں ابھی صبح اٹھ گیا ہوں اور میں ابھی منہ دھونے جا رہا ہوں, اور ابھی میں نے واش روم اٹینڈ کر لیا ہے, ابھی میں واش روم سے نکل کے اب باہر جا رہا ہوں, میں نے فٹ بال کھیلی ہے, میں واپس آ گیا ہوں, یہ ولاگ ہوگا. ٹرینڈ کے ساتھ چلیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں نا, کی بات صحیح ہے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, میں وہاں پہ یہ چیز سوچتا ہوں کہ اب جو بندہ جو چیز بنا رہا ہے اس کے دماغ میں وہی چیز چل رہی ہے, وہ جو ہے وہ وہی بنائے گا. اچھا پھر اس کی جو ویورشپ ہے وہ بھی وہی چیز دیکھنا پسند کرے گی, تبھی وہ وہاں پہ جا کے اسٹے کرتے ہیں, وہیں پہ جا کے رکتے ہیں. مطلب اسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ولاگ کب ڈالے گا اور ہم دیکھیں. ایکسپیکٹیشن بڑا مسئلہ ہے نا. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم 1000 ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ بھی بڑی غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر فلڈ آیا ہے, میری بات سنیں, وہاں پہ ایک چیز وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ وہ جب فیم انہیں مل جاتا ہے تو وہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ مطلب انہیں نہیں کرنی چاہیے. میری سوچ یہ ہے کہ انہیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. مطلب یار ایک چیز ہے کہ تم ٹھیک سے چل سکتے ہو نا, ٹھیک سے چل سکتے ہو. اچھا تم میں کچھ گندی عادتیں ہیں, تم میں کچھ بری عادتیں ہیں پڑی, تو تم انہیں اپنے تک محدود رکھو, ٹھیک ہے. تم اسے مطلب لوگوں کے سامنے نہ لے کر, تم اسے لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہو تو وہ ان میں بھی مطلب ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ اسے وہ چیز اچھی لگ گئی ہے, جاتا ہے نا, امپریس ہو جاتا ہے اس چیز سے, امپریس ہو جاتا ہے. تو مطلب وہ پھر خود میں بھی وہی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ وہ چیز اسے نہیں کرنی چاہیے, تو تھوڑا سا احتیاط رکھنا چاہیے. یار میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے میں اس لیے بار بار فلڈ کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہم تقریباً اب یہ بات بتانی بھی پڑے گی کہ 21 دن سے فلڈ ایریا میں میں ہوں, ہماری ٹیم ہے, ہم لوگ فلڈ ایریا میں جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں. مطلب ڈرون سے بھی ہم نے دیکھا ہے اور پھر ہیلی کاپٹر پہ بھی سارا ہم نے وہ ان کے ساتھ مل کے وزٹ کی ہے. تو وہ سارا جب نیچے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں انسان رہتے نہیں تھے. میں چاہتا ہوں جتنے بھی جو کنٹینٹ کریٹر ہیں ان علاقوں میں ضرور جائیں. آپ کا جو فالوور ہے نا, اب میں جس کو فالو کرتا ہوں
تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے, میں پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے یہ ایک چیز اچھی ہے نا, یہ چیز اچھی ہے. اچھا پھر آپ کو ایک چیز کا اور بھی فائدہ ہے نا, کہ جو آپ کی فالوورشپ ہے نا, یہ جو آپ کے سبسکرائبر ہیں اتنے زیادہ, آپ کو فیم مل چکا ہے, تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جب آپ کو وہاں سے ارننگ آ رہی ہے تو آپ کو ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ایسے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب صرف اپنا کام دیکھ رہے ہیں, لیکن اس حالات میں آ گئے نا, انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کے مطلب لوگوں میں راشن تقسیم کرنے لگ گئے ہیں, لوگوں میں راشن تقسیم کریں. اب میں اپنی ہی ٹیم کو دیکھتا ہوں, اپنی فاؤنڈیشن کی ٹیم کو دیکھتا ہوں کہ وہ صبح سے نکلتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں آفس, ان کو وزٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جا سکتا, اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں, میں نے آفس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, لیکن ٹیم کو نکال رہا ہوں کام کے لیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہو, اگر آپ وہاں پہ بزی ہو تو آپ لازمی جاؤ, یہ چیز نہیں ہے ضروری. یار آپ ان کی امداد کر سکتے ہو تو آپ تھوڑی سی امداد کر, بے شک کسی بھی اینگل میں کر سکتے ہو, کسی بھی اینگل میں کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے ایک جب یہ ہمارے جو تیسرا بڑا ہاسپٹل ہے مفتی میں, وہاں پہ ایک جب فلڈ آیا تھا تو ایک بندہ وہاں پہ مجھے ملا ہے, تو میں نے کہا یار آپ یہاں کیا کر رہے ہو. اس کے پاس جیپ تھی بڑے ٹائروں والی. میں نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس 5,000 روپے تھے, یہ میرے کزن کی جیپ ہے, 5,000 کا میں نے اس میں ڈیزل ڈال دیا. یہ سر بڑی مزے کی بات ہے. اس نے کہا میرے پاس جیپ ہے, اب پانی میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے بوٹنگ کر رہے ہیں. اس نے کہا بڑی جیپ ہے میرے پاس, بڑے ٹائروں والی جیپ ہے, میرے پاس 5,000 تھے, یہ کزن کی جیپ ہے فارغ کھڑی تھی, میں نے 5,000 کا اس میں ڈیزل ڈالا. ڈیزل ڈالنے کے بعد میں اس کو فلڈ ایریا میں لے آؤں تاکہ کسی نہ کسی فیملی کو میں وہاں سے ریسکیو کر سکوں. دیکھ رہے لوگوں کا جذبہ, دیکھ جذبہ ہے, جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی طرح بھی کرتے ہیں. تو میں مطلب جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو اتنی بڑی فالوورشپ ہے تو ان کو کچھ کرنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ ولاگ بنانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کرو, لوگ بناؤ, کیونکہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے, آپ کے فالوور آپ کو کاپی کریں گے, وہ بھی وہاں جائیں گے. یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب وہ جو آپ ولاگ بنا رہے ہو عام روٹین میں, تو آپ یا ایسی جگہوں پہ جا کے ولاگ بناؤ کہ آپ کے پاس بہت سارا راشن ہو, کہ آپ کی جو دیکھنے والے ویورز ہیں پڑے, آپ کے فالوورز ہیں پڑے, تو وہ بھی ایک ان میں سے 1 2 یا 10 بندے بھی کر دیتے ہیں نا, تو 10 بندوں سے نا کافی زیادہ بندوں کے گھر ہیں جو چلنے لگ جائیں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی آپ دیکھتے ہو جب بھی کوئی ویڈیو ایز اے ویور یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کہیں بھی, آپ کو زیادہ تر ٹرینڈ میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ یار پہلے تو یہ سیلاب جو چل رہا ہے, اب اس کے علاوہ تو اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ سرچ کرتے ہو نا, جو آپ سرچ کرتے ہو آپ کے سامنے وہی زیادہ سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فلڈ سے علاوہ یوٹیوب پہ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے سلمان بھائی, فحاشی خاص طور پہ فیس بک پہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, کہ آپ کو ہر جگہ مینس کہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ ہر جگہ آپ کو وہ کنجر خانہ نظر ضرور ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے, کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ میں کمپیوٹر سے بھی ریلیٹڈ ہوں پڑھا, تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پیج بناتا ہے تو وہ اپنے پیج کی فالوورشپ لینے کے لیے, واچ ٹائم بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ واچ ٹائم پورا ہو جائے اور وہاں سے فالوورس, کیونکہ آج کل کے جتنے بھی ینگ لڑکی ہیں پڑے, جتنے بھی ینگ, تو وہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, فالوورشپ آ گئی, ویورشپ آ گئی, واچ ٹائم مل گیا, ویورز مل گئے, سبسکرائبرز مل گئے, اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ٹیگ بھی لگانا چاہیے, قبر خراب ہو گئی. اچھا یہ تو بڑی کنفرم بات ہے. اور ان چیزوں سے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ 2 دن 3 دن 4 دن یہ ویڈیو ٹھہراتے ہیں, اس کے بعد اس ویڈیو کو ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ اس پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ نئی ویڈیو اٹھاتے ہیں, پھر وہ نئی ویڈیو ڈالتے ہیں. اچھا جو فالوورز ہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, پھر انہیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. واچ ٹائم بھی ہو گیا, فالوورشپ بھی آ گئی, اب تم نے انہی چیزوں پہ آگے چلنا ہے, کیا رزق اسی چیز سے کمانا ہے. تو یہ جو اس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے آ رہی ہیں, نہ کہ مطلب کوئی ایسے نہیں ہے کہ نہ آپ ڈالو گے, نہ میں ڈالوں گا, نہ کوئی اور بندہ ڈالے گا. یہ وہ ہائڈ بیٹھا ہوتا ہے, جو یہ چیز کر رہا ہوتا ہے وہ پیچھے ہائڈ بیٹھا ہوتا ہے, اس نے کبھی اپنی پروفائل نہیں لگائی ہوتی, اس کے چینل کا, اس کے پیج کا نام آپ دیکھیں اور ہوگا, آفیشیل کوئی بھی نہیں ہوگا. تو مطلب وہ اپنا واچ ٹائم بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو یہاں کے لڑکے ہیں, جو جوان ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں, وہ فالوورشپ لے رہے ہیں, وہ ان کو فالوورشپ دے رہے ہیں. لیکن کیا اس کا کیا اینڈ کیا ہے؟ مطلب ایک کنٹینٹ کریٹر الگ ہے, اچھی ویڈیو بنا رہا ہے, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, محنت ہو رہی ہے, ویوز دیکھو, ویوز الگ چیز ہے, اچھی چیز لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, بے شک دیکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں نا, یہ اچھے کنٹینٹ کو بھی خراب کرتی ہیں, بیچ میں کرتے ہیں, بے شک خراب کرتے ہیں. اچھا یہ لوگوں نے خراب کیا ہوا
لوگوں نے خراب ایسے کیا ہوا کیونکہ ان کا اپنا دماغ اتنا، آج کل پاکستان میں خاص کر پاکستان میں ایسے ہے کہ شارٹ کٹ کمانے کا طریقہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کسی طرح، اوور نائٹ فیم. ہاں وہ کس طرح کہ ایسی ویڈیوز ڈال دی، لوگ ٹھہر گئے، ویڈیوز انہوں نے پوری دیکھ لی، فالوورشپ مل گئی، اس ویڈیو کو جا کے ڈیلیٹ کر دیا، پھر دوسری نئی ویڈیو ڈال دی. تو مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں تو مشہور نہیں ہوں نا، میں مشہور ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ ہوں، بلکہ ہوں نہیں. لیکن وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار آپ کو 4 لوگ آج اس لیے جانتے ہیں کہ آپ اوور نائٹ فیم ملی ہے، آپ نے کوئی سفارش لڑائی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں آپ کسی قسم کی سفارش اس میں لڑا ہی نہیں سکتے ہو، چاہے جو مرضی کر لو. بالکل لڑا سکتے ہو بالکل نہیں لڑا سکتے. اگر آپ نے تھوڑا بہت کیمرہ پرسن بننا ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ بنو گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں بہت ٹف ہے کنٹینٹ کریے، ہاں بہت ٹف ہے. اور جو لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. میری سوچ کے مطابق جو مطلب کہ سستی شہرت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری انکم بھی اسٹارٹ ہو جائے اور ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، زبردست. تھینک یو سو مچ ویورس. یہ ہماری سیکنڈ پوڈ کاسٹ تھی، اور یوزلی علی بھائی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ان سے ہم بات بھی کر رہے تھے. تو اگین ہم نے کافی ایشوز پر بات کی، فلڈ کے اوپر بات کی، اور فالوورس کی ریس کے اوپر بات کی. ایز اے ویور علی بھائی نے اپنا جو ہے وہ جو پوائنٹ جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو، میں کس طرح دیکھتا ہوں، میں نے بھی اپنا شیئر کیا ہے. تو اس طرح کی پوڈ کاسٹ آتی رہیں گی، لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، مزید شیئر بھی کریں، تاکہ ہمیں ایسی حوصلہ افزائی ہو کہ مزید ہم کانٹینٹ بنانے میں جو ہے وہ ہمارا مطلب حوصلہ بڑھتا رہے، تاکہ ہم آگے بھی آپ کے لیے کانٹینٹ بناتے ہیں. تو آج کی پوڈ کاسٹ اتنا ہی. تھینک یو سو مچ علی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا برو. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ.